ابھی آپ کو کراچی لے چلتے ہیں جہاں گورنر سندھ عمران اسماعیل میڈیا سے گفتگو کریں۔ تسلیم کیا، پاکستان تیسرے نمبر پر آیا دنیا کے بہترین ممالک میں کووڈ کو کنٹرول کرنے والے ملک بنا پاکستان، یعنی ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کے بعد، اور دونوں کی آبادی تقریباً پاکستان کی آبادی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کروڑ سوا کروڑ کی آبادی ہے ان کی، 22 کروڑ کی آبادی کا ملک پاکستان واحد ملک تھا جو دنیا میں عمران خان کی پالیسیز، این سی او سی کی پالیسیز اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ بہترین ملک قرار پایا، کیونکہ ہم نے ملک کو لاک ڈاؤن کی طرف نہیں لے کر گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن تھا کہ پاکستان جیسا ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لاک ڈاؤن صرف ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جو 4 دن 5 دن کی چھٹیوں میں امریکہ چلے جاتے ہیں بچوں کو لے کر، جن کے گھر، اگر ان کی فیکٹری، اگر ان کا کسی کا کھیت کھلیان 15 دن 20 دن مہینہ کام نہ ہو تو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بے انتہا پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس، اور ایسے لوگ 1% سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں۔ انڈسٹری کو بند کرنا، خاص طور سے وہ انڈسٹری جس نے این سی او سی کی گائیڈ لائن کے تحت ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے اپنے تمام اسٹاف کی، اس کو بند کرنا، مزدور کو گھر پہ بٹھا دینا، ریڑھی والے کو گھر بھیج دینا، دکاندار کی دکان بند کر دینا، لوگوں کی اشیاء جو ان کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، بجائے یہ کہ ایس او پیز کے اوپر توجہ دی جاتی۔ ناظم آباد کا ایک اے سی جس کا پروگرام کیا گیا ٹی وی پہ، اقرار الحسن نے پروگرام کیا جس کا، اس میں دکھایا گیا کہ اس کو رشوت دی گئی رات کو شادی میں لوگوں کو اجازت دینے کی، اس نے پیسے لے کے اجازت دی رات کو ہال کے اندر، کوئی ایس او پی فالو نہیں ہوا وہاں پر۔ اس دکھایا گیا کہ اس کو پیسے دیے گئے کہ سامنے والے کا، میرا جو کمپٹیشن کا ریسٹورنٹ ہے اس کو بند کر دو، اس نے پیسے لے کے ریسٹورنٹ کو بھی سیل کر دیا، ڈیلی کے حساب سے پیسہ چل رہا ہے۔ تو وہاں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سندھ حکومت کی مدد کرنے کو تیار ہیں، وہ ہمیں اپنا مانے تو صحیح، ہم مدد کرنے کو تیار ہیں ان کی۔ ہم اس کووڈ کی سچویشن میں جو کچھ بن پڑے گا وفاق کرے گا، فرض ہے وفاق کا اپنے سندھ کے لوگوں کی مدد کرنا، اور وہ کر رہا ہے۔ ویکسینز 100% ویکسینز وفاق نے خریدی۔ یہ مانسون کے سیزن کے لیے 35 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ 3 نالوں کے اوپر، اور پھر سننے کو ملتا ہے کہ جی کوئی پیسہ کسی نے نہیں دیا۔ میں تو حیران اس چیز پر ہوں کہ جتنی آپ کوشش کریں مدد کرنے کی، جتنی کوشش کریں ساتھ چلنے کی، جتنی کوشش کریں مل کے چلنے کی۔ میں نے کل وزیر اعلیٰ کو کال کی، میں نے انہیں کال کر کے، اور ہی اگریڈ ود مائی آئیڈیا، میں نے انہیں کال کر کے کہا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کریں۔ وہ افغانستان کی حکومت کے کہنے پر ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا تھا۔ ہم تیار تھے، ہم ان کو دعوت دینے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں۔ ہم سب سے جو افغان حکومت کے حصے میں لوگ ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، یا جو ناردرن لیڈرز ہیں، ان سب سے ہم ملاقات کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ابھی افغان جرنلسٹ کا ایک وفد آیا ہوا تھا، وزیر اعظم نے انہیں پوری اپنی حکمت عملی کے بارے میں آگاہ کیا، انہیں اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ پاکستان کیا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ آرمی چیف سے بھی ملے، انہوں نے بھی کہا کہ ان کا بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم نگاہ رکھیں ان لوگوں پر جو رخنہ اندازی کر رہے ہیں، جو مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہ پیش رفت ہو اور امن کی طرف آگے بڑھیں۔ اب یہ افغان حکومت کا اور طالبان کو بھی آپس میں بیٹھنا ہوگا نا۔ ہم ان کے معاملات میں بیجا مداخلت بھی نہیں چاہتے اور مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس کا راستہ نکالیں۔ دیکھیے اس پر ہمیں، میں عرض کروں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ ہم کسی فورسڈ ٹیک اوور کے حامی نہیں ہیں۔ سوال کا جواب آ گیا۔
اس میں ہماری خواہش ہوگی کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جن کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ان سے مشاورت کے بعد جو بھی قدم ہوگا ہم لیں گے. ایک بار پھر آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں گورنر سندھ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ججمنٹ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گائیڈ لائنز کے تحت چلا جائے گا, کوئی صوبہ اکیلا فیصلہ نہیں کرتا, تو لہٰذا نہ کریں ایسے فیصلے جن سے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا بھی انحراف ہو, آئین پاکستان سے بھی انحراف کریں. ہم ایک کانفلکٹ سچویشن پیدا کر دیں, کرفیو لائک سچویشن پیدا کر دیں ملک کے اندر جو صوبہ کا اختیار نہیں ہے, بھلے 18ویں ترمیم کے بعد بھی نہیں آپ یہ کر سکتے. تو لہٰذا میری پیشکش ہے, میری مخلصانہ پیشکش ہے کہ ایس او پیز کے اوپر پابندی کرنے کے لیے جو ممکن ہے, جتنی سختی ممکن ہے وہ کریں. جتنے یہ ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, میں ان کو بلا کے ان کو میں بڑی سختی سے ان کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جی آپ نہیں کریں گے تو ہم بندش کی طرف جائیں گے. آپ بلا کر بات کریں, ہم پہ بھروسہ کریں, ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. جب آپ جب میٹنگ بلاتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ نے میٹنگ بلائی, آپ نے اپوزیشن لیڈرز کو بلایا, لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھول گئے, پارلیمنٹری لیڈرز کو بلا لیا لیڈر آف اپوزیشن. دیکھیں یہ اس کی آئینی حیثیت ہے. حلیم عادل شیخ بھلے مراد علی شاہ صاحب کو ناپسند ہو, بھلے اس کے ساتھ وہ بات نہ کرنا چاہتے ہو, لیکن اس کی ایک آئینی پوزیشن ہے. وہ الیکٹڈ لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. مراد علی شاہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. ان کو جب لوگوں کو اکٹھا لے کر چلنا ہے تو ان کو اسے بٹھا کے بات کرنی پڑے گی. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے, یہ ایک نیشنل کاز ہے. اسے نہ وہ سیاسی بنائیں نہ ہم سیاسی بنا رہے ہیں, لیکن ہم لاک ڈاؤن, کمپلیٹ لاک ڈاؤن, کرفیو لائک لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں. جو پہلے حکمت عملی اپنائی گئی تھی جس سے پورے پاکستان میں قابو پایا گیا اس صورتحال پہ, خطرناک صورتحال پہ. اور اب صورتحال زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے, جسے بڑی ہوشیاری سے ہندوستان نے ڈیلٹا ویریئنٹ کا نام دے دیا ہے, باقی وہ چائنیز ویریئنٹ اور برٹش ویریئنٹ اور سارے وہ ان کے ناموں سے چلیں. ان کا جب آیا ویریئنٹ ہندوستانی ویریئنٹ, اس کا نام انہوں نے ڈیلٹا رکھ دیا. ہم بھی شروع ہو گئے ڈیلٹا کہنے کے لیے. یہ کوئی ڈیلٹا, یہ ہندوستانی ویریئنٹ ہے, انڈین ویریئنٹ ہے, وہاں سے آیا ہے, اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. ہم بالکل کھل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور یہ خطرناک ویریئنٹ ہے. تو اس ویریئنٹ کے ساتھ اس سے نمٹنے کے لیے جو کچھ بھی اقدامات سندھ حکومت کرے گی ہم ان کا ساتھ دیں گے, ماں سوائے بندش کے. لاک ڈاؤن کے اوپر دوبارہ میری گزارش ہے کہ نظر ثانی کریں, ایس او پیز کے اوپر فوکس کریں. اپنے ڈی سیز, اے سیز, کمشنر کراچی, ایڈمنسٹریٹر کراچی, ان کے ساتھ بات کر کے, ان کے ساتھ پلان کر کے, جو الیکٹڈ لوگ ہیں یہاں اس شہر کے, ان کے ساتھ بات کریں. انہیں پابند کریں کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جہاں ان کے فالوورز ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, مارکیٹیں ان کی سنتی ہیں, ٹریڈرز ان کی سنتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو بٹھائیں. ایس او پیز کے اوپر پابندی کریں. بندش یہ کوئی حل نہیں ہے اس چیز پر قابو پانے کا. لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے اور میری ایڈوائز ہے کہ اس لاک ڈاؤن سے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے, کرفیو لائک لاک ڈاؤن سے اجتناب کریں اور اس کو ریکنسیڈر کریں. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح سے لاک ڈاؤن لگایا جائے, جبکہ سندھ حکومت کا ایک ہی اصرار ہے کہ وفاق نے کہا, وفاق سے بات ہوئی, انہوں نے اجازت دی, اور اس کے بعد ہم نے یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگایا. تو اس پر کیا کہیں گے, کیا موقع ہے؟ دیکھیے میری اسد عمر صاحب سے بھی بات ہوئی, میری وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی, اور میری فواد چودھری صاحب سے بھی مسلسل بات ہو رہی ہے. یہ کل جب سچویشن ڈیولپ ہوئی تو وزیر اعلیٰ نے اسد عمر صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا, اور اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی تھی جو جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے. لیکن اس میں انڈسٹریز بند کرنے کا اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنے کی بات نہیں ہو رہی تھی. جو مجھے بتایا گیا اسد عمر کی طرف سے اور فواد چودھری کی طرف سے کہ بھی کمپلیٹ لاک ڈاؤن, کرفیو لائک لاک ڈاؤن اور صنعتوں کو بند کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو لہٰذا اگر تو کوئی ایسی چیز ہوئی ہے این سی او سی نے
NCOC نے اگر اپروول دیا ہے تو وہ آزاد ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے، دکھا دیں. یا کوئی اگر کمیونیکیشن گیپ ہے یا کوئی کنفیوژن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس میں یا اسد عمر یا وزیر اعلیٰ، لیکن اگر کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے یا کنفیوژن ہے تو اسے دور کر لیں. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بتا دیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں بتایا تھا، تو آج کی صورتحال تو کلیئر ہے کہ وفاقی حکومت کا کلیئر اسٹینس ہے کہ ہم صنعتوں کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہیں. جو ہاٹ سپاٹس ہیں، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کے تحت پچھلی دفعہ قابو پایا گیا تھا، وہی اب بھی کر لیں. ہم ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. دیکھیں بات یہ کہ وہ 30% پہ صرف کراچی میں کیوں پہنچا. دیکھیں میں بلیم گیم نہیں کھیلنا چاہ رہا، لیکن آج بھی ایکسپو سینٹر کے باہر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جہاں پہ ہزاروں لوگ کھڑے ہیں ویکسینیشن کرانے، کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا. آخر کوئی تو ہوگا جو جا کے ان کو ماسک پہنائے گا. بھائی میرے کوئی تو مانیٹر کر رہا ہوگا، پولیس ہوگی، DC ہوگا، AC ہوگا. کہاں ہے سب؟ آپ ابھی بازار چلے جائیں، آپ جا کے دیکھیں یہی حال ہے. تو یہ اگر پورے ملک میں SOPs انفورس ہو سکتی ہیں تو میرے شہر میں کیوں نہیں ہو سکتی، میرے صوبے میں کیوں نہیں ہو سکتی. میرا یہی آپ سے کہنا ہے کہ جو یہاں پہ ریشو بڑا ہے وہ SOP پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے بڑا ہے. اس میں لوگ بھی قصوروار ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ. اس میں وہ لوگ جو ہم جیسے لوگ جو SOP پہ عمل نہیں کرتے، جو ماسک نہیں پہنتے، جو سوشل ڈسٹینسنگ کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، جو اپنی شادیوں کی تقریبات دعوتوں میں بھیڑ اور جمع کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں. تو اس کا انجام تو یہ ہونا ہے. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ان SOPs پہ عمل کرانے کا ذمہ دار ہے؟ مجھے وہ بتائیں تاکہ ہم ان سے بات کریں. میری نظر میں کیونکہ چیف ایڈمنسٹریٹر آف دس پروونس وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں، تو وہی ذمہ دار ہیں SOPs پہ عمل کرانے کے. تو SOPs پر عمل کرانے کے اوپر توجہ دیں. بندش آپ کا آخری حربہ ہونا چاہیے، پہلا نہیں کہ آپ چھوٹتے ساتھ ہی جو ہے وہ سارا کچھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے سارے لوگ. کل سے جب سے نوٹیفیکیشن آیا، کتنے ہی انڈسٹریز والوں نے، کتنے ایسوسیشن والوں نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں. میں مل کے ان کو کیا جواب دوں؟ میں کیا بولوں ان کو؟ میں جب بولتا ہوں تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میں سندھ حکومت کے خلاف کوئی اکسا رہا ہوں لوگوں کو یا بغاوت کی طرف لے جا رہا ہوں. میں ابھی تک کسی سے نہیں ملا. میں نے پہلے وزیر اعلیٰ سے بات کی فون پہ، اور پھر آپ کے میڈیا کے توسط سے میں یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس بندش میں وفاق کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. وفاق آن بورڈ نہیں ہے، وفاق کا کنسنٹ اس میں شامل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹریز، ہماری صنعت جو اس وقت آن دا رائز ہے، پاکستان کی معیشت اٹھ رہی ہے، پاکستان کی معیشت، وہ پاکستان کی معیشت کو گرائیں نہ، سپورٹ کر کے اٹھانے کے لیے کوشش کریں. میں ان کا فیئر فیکٹر سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ کا. انہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ ان کے صوبے میں یہ وائڈ اسپریڈ ہو جائے گا تو پرابلم ہوگی. لیکن وائڈ اسپریڈ کو روکنے کے لیے صرف SOP پہ پہلے عمل کریں، اس کے بعد آگے کی بات کریں. دیکھیں اس طرح کا لاک ڈاؤن کہیں نہیں ہوا. ہم نے سندھ میں بھی ایسا لاک ڈاؤن نہیں دیکھا جو اناؤنس کیا گیا تھا نا کل رات کو. ایسا لاک ڈاؤن تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. یہ تو کرفیو لائک لاک ڈاؤن تھا کہ گاڑی میں 2 لوگ سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے، موٹر سائیکل پہ 1 سے زیادہ سواری نہیں ہوگی، اور ہر جگہ ناکے لگا دیے جائیں گے، پولیس روکے گی. اس کے بعد وہ وہاں پہ الگ اپنا نظام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس طرح کا تو لاک ڈاؤن ہم نے کبھی نہیں یہاں پہ دیکھا، پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلدی ہے اس طرف انتہائی اقدام کی طرف جانے کے لیے. SOPs پہلے SOPs پہ عمل کریں، اس کے بعد ریشو دیکھیں نہیں قابو آتا ہے تو اگلے اسٹیپ کے اوپر جائیں گے، لیکن پہلے SOPs پر عمل کریں. یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کے دوران میں وہ پولیس ورزی کے بڑے واقعات سامنے آئے کہ تاجروں سے رشوت دی جا رہی ہے، تو آپ IG سندھ مشتاق مہر کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ وہ سندھ پولیس کو صحیح طریقے سے سنبھال رہے ہیں؟ ان سے بھی کوئی آپ کی ملاقات ہوئی ہے ابھی تک؟ بھائی پولیس گردی کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں DC گردی بھی ہو رہی ہے، AC گردی بھی ہو رہی ہے. اس وقت تو ملک میں یعنی یہ کیسز بھی ہوئے ہیں یہاں پہ کہ جو ویکسینیشن ہے وہ لگی نہیں، بندے کو کارڈ اس کا بن گیا، اس نے کھول کے اس کو گرا دیا، اس کا رجسٹریشن نمبر آ گیا، ساتھ میں بک رہی ہیں ویکسینز. آپ یہاں پہ لوگ ایجنٹس گھوم رہے ہیں
جو وفاق کی دی ہوئی ویکسین جو فری میں لوگوں کو لگنی ہے وہ انفلوئنشل لوگ خرید کے لگوا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کے اوپر. وہاں پہ فیسلٹی اویلیبل ہو رہی ہے. 5 فائزر لے آؤ. وہ لگتا ہے کہ کیلے اور امرود خرید رہے ہیں کہ 5 فائزر لے آؤ اور 10 ایسٹرازینیکا لے آؤ. وہ 10-10 ہزار 12-12 ہزار 15-15 ہزار روپے میں بک رہی ہیں. یہاں لوگ موجود ہیں. اب میں نے اسی اقرار الحسن کے پروگرام میں دیکھا ہے کہ ویکسین کے اوپر وہ لے کر گیا, وہاں سے ڈبے میں لے کر آیا ساری ویکسین, اور اس کو آفر کر رہا ہے بیٹھ کے کہ میں آپ کو نہیں لگوانی تو نہ لگائیں, رجسٹریشن کارڈ آپ کا بنا دیتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا یہ ویکسین کھولی, یہ گرا دی میں نے, یہ سمجھے آپ کو لگ گئی, اسی کا کمپیوٹر نمبر جو ہے میں نے آپ کے کارڈ پہ چڑھا دیا اور اس کے اتنے پیسے آپ مجھے دے دیں. وہ کارڈ اس کا سرٹیفکیٹ بھی بن گیا, وہ ٹریول بھی کر رہا ہے, وہ ریسٹورینٹ میں کھانے بھی کھا رہا ہے, ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی اس کو. آئی جی سندھ کا بھی بتا دیں کہ آپ مجموعی ان کی کارکردگی کیوں آئی جی سندھ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, چھوڑ دو نا. صاحب یہ بتائیے سندھ میں منتخب حکومت ہے, آپ کے وفاق کے نمائندے گورنر کی حیثیت سے موجود ہیں, پھر وفاقی حکومت کو کیا ضرورت تھی کہ ارباب رحیم کو ایڈوائزر پر سندھ افیئرز جو ہے وہ مقرر کیا؟ دیکھیں وزیر اعظم کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ارباب غلام رحیم کے آنے سے ان کی پارٹی کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا, ان کی حکومت کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا. ارباب صاحب کا اپنا ایک تجربہ ہے, وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن سے لے کے بیوروکریسی سے لے کے اور تمام جو سندھ کے بڑے نام ہیں انہیں جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. تو انہوں نے اپنا معاون خصوصی مقرر کیا ہے. یقیناً اس سے وزیر اعظم نے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا جس سے ارباب صاحب کی ذات سے ان کو استفادہ بھی حاصل ہوگا اور ارباب صاحب سندھ میں ان کی گائیڈنس بھی کر پائیں گے. گورنر صاحب, کراچی کے لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, اس مشکل حالات میں آپ کراچی کے لوگوں کو کیا داد رسی کریں گے؟ ان کی وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ کل سے ہم نے وزیر اعظم سے لے کے اسد عمر, فواد چودھری, ہم ساروں کی بار بار مشاورت ہوتی رہی ہے اور اسی نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ ہم اس میں جو یہ لوگوں کا پرابلم ہے سب سے بڑا روزگار کا, اس میں لوگوں کو ہم سپورٹ کریں گے اور ایس او پیز انفورس کرنے میں ہم سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. صاحب یہ بتائیں کہ جب سے کورونا شروع ہوئی ہے تو کافی مقابلے بازی کورونا کے نام شروع ہو گئی ہے, کس طرح لگ اسے رہا ہے بات یہ پولیس گردی اور ایسی گردی کے ساتھ یہ ساتھی گردی کا بھی لوگ شکار ہو رہے ہیں, کیسے لوگوں کو آپ جان پائیں گے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ جب بائی الیکشنز ہوتے ہیں یا دوسرے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ سارے معاملات ایک طرف رکھ کے اور یہ کام شروع ہو جاتا ہے. ہم نے تو الیکشن کمیشن سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں ایسے کرونا کو تھوڑا سا نیچے آنے دیں, اس کے بعد کریں, کیونکہ کیسے ہم جلد سے جلوس ریلیوں میں لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں, کیسے ان کو ایس او پیز پہ عمل کرائیں گے, کس طرح سے معاملات کو لے کر آگے چلیں گے. ابھی کشمیر کے الیکشن میں بھی, انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی. جب آپ انتخابات کرائیں گے تو اس کے اندر یہ پرابلمز آتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن کے سوچنے کا کام ہے. ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ انتخابات کو پوسٹ پون کریں تاکہ یہ پولیٹیکل جو اسپریڈ آؤٹ ہے یہ نہ ہو کم سے کم. بہت شکریہ. سر ایک سوال سر, آپ کے وفاق کے نمائندے, آپ کے بہت ساری ایجنسیاں ہیں, کچھ حقیقت کیا ہے, کتنے پرسنٹ ہے کراچی میں؟ کیونکہ کوئی کہہ رہا ہے 22%, کوئی 30, کوئی 27, حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے تقریباً یہ 27 سے 30% کے درمیان ہے. 100% فگر نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ کوئی 100% ٹیسٹ ممکن نہیں ہے. ایک تو نمبر 1 ممکن نہیں ہے, دوسری کیپیسٹی نہیں ہے کہ 100% ٹیسٹ کر لیے جائیں. تو لہٰذا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے ریشو نکال کے یہ چیز بتائی جاتی ہے, جس میں 1-2% کا اوپر نیچے فرق ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. گورنر سندھ میڈیا سے گفتگو کرے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت لاک ڈاؤن پر نظر ثانی کرے. بندش کورونا پر قابو پانے کا حل نہیں ہے. کورونا ایک قومی کاز ہے, اسے نہ وہ سیاسی بنائے نہ ہم بنا رہے ہیں. ہم پر بھروسہ کریں, ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.